ڈاکٹر عرفان الہی ہے. میں ایز اکیڈمک اب میں کیا بتاؤں, کون سا نام بتاؤں, کیونکہ ہائر ایجوکیشن جو ہے ہمارے نام اس کنٹینیوسلی چینج کرتے رہتے ہیں. کبھی ایڈ ہاک تھا, کبھی کنٹریکچوئل تھا, کبھی اکیڈمک ارینجمنٹ تھا, کبھی نیڈ بیسڈ تھا. اب انہوں نے ایک نیا آرڈر نکالا ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو پڑھے لکھے یوتھ ہے یہاں پہ ہائر کوالیفیکیشن ہے, جیسے پی ایچ ڈی ہے, پوسٹ ڈاک ہے, اس سے آگے کوئی ڈگری ہے ہی نہیں. یہاں ہم نے پبلیکیشن کی ہے, 50 پبلیکیشنز کی ہے, 4 10 بکس لکھی ہے ہم نے. تو ہم کام کرتے تھے کالجز کے اندر. اب ہمیں 2023 دسمبر 28 کو ڈس انگیج کیا گیا تھا. ان کو کیا کرنا تھا, ان کو اب نئی ایڈورٹائزمنٹ نوٹس نکالنی تھی جنوری میں, ٹھیک ہے, تو ہمیں جوائن کرنا تھا فیبروری یا مارچ میں. لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے کل ایک ڈیسیجن آرڈر ایک نکالا ہے, جس آرڈر کے تحت انہوں نے بولا کہ ہم ان لوگوں کو اب گیسٹ فیکلٹی ہائر کریں گے. اب ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ گیسٹ فیکلٹی کن کو ہائر کریں گے. اگر 1500 کینڈیڈیٹس ہے, 1500 میں سے ایٹ لیسٹ 200 یا 100 کینڈیڈیٹس کو یہ ایز گیسٹ فیکلٹی ہائر کریں گے. اب اس میں کیا ہو جائے گا کہ ایک تو ہمیں اپ ٹو 2024 اگست, جو اگست کا جو نیا یہ سال آ رہا ہے 2024, اپ ٹو دیٹ ہم ان کو گیسٹ فیکلٹی لے لیں گے. اب اس میں کیا ہوا ہے نقصان, اس میں سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہاں سے سری نگر سے کوپوارہ جائے گا یا کوپوارہ سے سری نگر آئے گا, اس کو پر لیکچر 400 روپیز ملے گا. اب وہ سری نگر سے کوپوارہ جاتا ہے ایک لیکچر دینے کے لیے, چلو ٹھیک ہے مانتے ہیں, لیکن جب وہ ایک لیکچر کمپلیٹ کر کے باہر نکلے گا تو اس کو پھر کالج سے باہر نکلا, اس کو کالج کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر ہم پریزنٹ کی بات کریں گے, ہم جو اکیڈمک ارینجمنٹس ہے, ہم ایک تو 5 لیکچرز پر ڈے وہاں پہ لیکچر دیتے تھے. دوسرا جو ہے ہم کلریکل ورک بھی کرتے تھے وہاں پہ. تیسرا جو ہے ہم ایگزامینیشنز کو کنڈکٹ کرتے تھے, جو ایگزامینیشنز ہوتے ہیں. اب ان کو ایک مجبوری آ گئی ہے کیونکہ 15 یا 16 فیبروری سے ایگزامینیشنز ہے. اب انہوں نے جلدی میں ایک آرڈر نکالا کہ ہم ان کو گیسٹ فیکلٹی, لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ گیسٹ فیکلٹی کن کو لے لیں گے. آپ کی ڈیمانڈ ہے کہ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس آرڈر کو ریوو کیا جائے. اگر آپ یونیفارم کیلنڈر چاہتے ہو تو ہمیں ایز اکیڈمک ارینجمنٹ جس طریقے سے پچھلے سال تھا آپ کنٹینیو کر لیجئے تب تک جب تک یونیفارم کیلنڈر, ہمیں کوئی یونیفارم کیلنڈر سے کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ یونیفارم کیلنڈر کرنا چاہتے ہو, نو ایشو فار دیٹ, بٹ اسٹل دیٹ ڈیٹ جب آپ یونیفارم کیلنڈر کی بات کر رہے ہو تب تک ہمیں ایز اکیڈمک ارینجمنٹ بھی وہاں پہ کام کرنا دیا جائے اور اس آرڈر کو ریوو آپ نے یہ اپنی مانگ جو ہے جو متعلقین ہے, جو کنسرنڈ آفیسرز ہیں, ان کے ساتھ لی. لیکن دیکھیے ہم نے کل یہ پرسوں یہ آرڈر آیا, ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم آج پہلے آپ کے ساتھ بات کریں گے تو اس کے بعد ہم ہائر اپس کے ساتھ بات کریں گے. ڈاکٹر عرفان الہی ہے. میں ایز اکیڈمک اب میں کیا بتاؤں, کون سا نام بتاؤں, کیونکہ ہائر ایجوکیشن جو ہے ہمارے نام اس کنٹینیوسلی چینج کرتے رہتے ہیں. کبھی ایڈ ہاک تھا, کبھی کنٹریکچوئل تھا, کبھی اکیڈمک ارینجمنٹ تھا, کبھی نیڈ بیسڈ تھا. اب انہوں نے ایک نیا آرڈر نکالا ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو پڑھے لکھے یوتھ ہے یہاں پہ ہائر کوالیفیکیشن ہے, جیسے پی ایچ ڈی ہے, پوسٹ ڈاک ہے, اس سے آگے کوئی ڈگری ہے ہی نہیں. یہاں ہم نے پبلیکیشن کی ہے, 50 پبلیکیشنز کی ہے, 4 10 بکس لکھی ہے ہم نے. تو ہم کام کرتے تھے کالجز کے اندر. اب ہمیں 2023 دسمبر 28 کو ڈس انگیج کیا گیا تھا. ان کو کیا کرنا تھا, ان کو اب نئی ایڈورٹائزمنٹ نوٹس نکالنی تھی جنوری میں, ٹھیک ہے, تو ہمیں جوائن کرنا تھا فیبروری یا مارچ میں. لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے کل ایک ڈیسیجن آرڈر ایک نکالا ہے, جس آرڈر کے تحت انہوں نے بولا کہ ہم ان لوگوں کو اب گیسٹ فیکلٹی ہائر کریں گے. اب ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ گیسٹ فیکلٹی کن کو ہائر کریں گے. اگر 1500 کینڈیڈیٹس ہے, 1500 میں سے ایٹ لیسٹ 200 یا 100 کینڈیڈیٹس کو یہ ایز گیسٹ فیکلٹی ہائر کریں گے. اب اس میں کیا ہو جائے گا کہ ایک تو ہمیں اپ ٹو 2024 اگست, جو اگست کا جو نیا یہ سال آ رہا ہے 2024, اپ ٹو دیٹ ہم ان کو گیسٹ فیکلٹی لے لیں گے. اب اس میں کیا ہوا ہے نقصان, اس میں سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہاں سے سری نگر سے کوپوارہ جائے گا یا کوپوارہ سے سری نگر آئے گا, اس کو پر لیکچر 400 روپیز ملے گا. اب وہ سری نگر سے کوپوارہ جاتا ہے ایک لیکچر دینے کے لیے, چلو ٹھیک ہے مانتے ہیں, لیکن جب وہ ایک لیکچر کمپلیٹ کر کے باہر نکلے گا تو اس کو پھر کالج سے باہر نکلا, اس کو کالج کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر ہم پریزنٹ کی بات کریں گے, ہم جو اکیڈمک ارینجمنٹس ہے, ہم ایک تو 5 لیکچرز پر ڈے وہاں پہ لیکچر دیتے تھے. دوسرا جو ہے ہم کلریکل ورک بھی کرتے تھے وہاں پہ. تیسرا جو ہے ہم ایگزامینیشنز کو کنڈکٹ کرتے تھے, جو ایگزامینیشنز ہوتے ہیں. اب ان کو ایک مجبوری آ گئی ہے کیونکہ 15 یا 16 فیبروری سے ایگزامینیشنز ہے. اب انہوں نے جلدی میں ایک آرڈر نکالا کہ ہم ان کو گیسٹ فیکلٹی, لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ گیسٹ فیکلٹی کن کو لے لیں گے. آپ کی ڈیمانڈ ہے کہ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس آرڈر کو ریوو کیا جائے. اگر آپ یونیفارم کیلنڈر چاہتے ہو تو ہمیں ایز اکیڈمک ارینجمنٹ جس طریقے سے پچھلے سال تھا آپ کنٹینیو کر لیجئے تب تک جب تک یونیفارم کیلنڈر, ہمیں کوئی یونیفارم کیلنڈر سے کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ یونیفارم کیلنڈر کرنا چاہتے ہو, نو ایشو فار دیٹ, بٹ اسٹل دیٹ ڈیٹ جب آپ یونیفارم کیلنڈر کی بات کر رہے ہو تب تک ہمیں ایز اکیڈمک ارینجمنٹ بھی وہاں پہ کام کرنا دیا جائے اور اس آرڈر کو ریوو. آپ نے یہ اپنی مانگ جو ہے جو متعلقین ہے, جو کنسرنڈ آفیسرز ہیں, ان کے ساتھ لی. لیکن دیکھیے ہم نے کل یہ پرسوں یہ آرڈر آیا, ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم آج پہلے آپ کے ساتھ بات کریں گے تو اس کے بعد ہم ہائر اپس کے ساتھ بات کریں گے.